مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں اس کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جوئے کے حوالے سے جو مذمت آئی ہے قرآن میں اور حدیث میں، شرعی تعریف ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، آپ ارشاد فرمائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے اس کی مذمت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، خمر اور یہ میسر یعنی جوا، انصاب، بت، ازلام یعنی پانسے، یہ سب رجس ہیں، یعنی یہ ناپاکی کے کام ہیں، گندگی کے کام ہیں، من عمل شیطان، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ایک بات تو اس کے اندر یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ میسر کا ذکر کیا ہے، جوئے کا، گیمبلنگ جسے انگلش میں کہتے ہیں، اس گیمبلنگ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو شراب کے ساتھ کیا ہے، دوسرا ذکر اس کا بتوں کے ساتھ کیا ہے اور پانسے کے تیروں کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی اتنے بڑے جو جرائم ہیں، کرائم ہیں، ان کے ساتھ ملا کر اس کا ذکر کیا، اور یہ خود جوا جو ہے یہ خود کبیرہ گناہ ہے۔ جو کبائر گنوائے گئے ہیں ان کے اندر جوا بھی شامل ہے، اور اس کا ذکر بھی انہی کبائر کے ساتھ کیا، اور اس شراب کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ جی، وہ شراب جو ام الخبائث ہے اس کے ساتھ جوڑ کر اس کا ذکر کرنا خود ہی یہ بتا رہا ہے، مشعر ہے اس بات کا کہ یہ کتنا قبیح فعل ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا تذکرہ اس جرم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کے ساتھ تذکرہ ہونا، اس کے اندر ہی یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دوسرا پھر اس کو الگ سے اسپیسیفائی کر کے یہ کہا بھی جا رہا ہے رجسن، کہ یہ رجس ہیں، یہ گندگی کے کام ہیں، یہ ناپاک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ناپاک ہے، گندگی کا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی جتا رہا ہے من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی کام ہے۔ یعنی ایک ہی جملہ کہا جا سکتا تھا نا، ممانعت یوں کی جا سکتی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مذمت بیان فرما رہا ہے تاکہ اگلوں کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ کتنا برا فعل ہے، کتنا گھناؤنا فعل ہے، یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اور معاشرے پہ، سوسائٹی پہ اس کا اثر کتنا منفی پڑتا ہے، کتنا نقصان دہ ہے، یہ معاشرے کی فوز و فلاح کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کتنا مضر ہے یہ فعل۔ اسے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الگ الگ انداز سے تعبیر فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ تاکیدیں لگائی جا رہی ہیں۔ رجس کہا جا رہا ہے گندگی کا کام، پھر من عمل شیطان کہا جا رہا ہے شیطانی کام، پھر اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بچو۔ پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے بچو، پہلے اس کی جو شناعتیں اور قباحتیں ہیں وہ گنوائیں، وہ ذکر کی، وہ ذکر کرنے کے بعد اب یہ حکم دیا فاجتنبوہ، تو اس سے بچو، اس سے بچو۔ پھر آگے پھر اس کی حکمت بھی بیان فرمائی لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی جوا نہیں چھوڑتا، جوئے میں ملوث ہوتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ برباد ہے، بالکل۔ وہ آخرت میں دونوں جگہ کی کامیابی سے جو ہے وہ خالی ہے، آخرت کی کامیابی بھی نہیں ہے اور دنیا کی کامیابی بھی نہیں ہے اگر توبہ کر کے چھوڑ نہیں دیتا تو۔ ہاں توبہ کر دے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر کے چھوڑ دے، اللہ کی رحمت بڑی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، فلاح کی طرف آ جائے گا۔ لیکن اگر نہیں چھوڑتا، اسی لت میں پڑا رہتا ہے، اس بری لت کا شکار ہے، تو آخرت کا خسارہ تو ہے ہی ہے، دنیا کا بھی خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہاں فرمایا نا یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب تم سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، پیارے فرما دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ خالی اسم بھی کافی تھا، لیکن اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے تو ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن جو ان کا گناہ ہے وہ ان کے اس ظاہری دنیاوی نفع سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں اس کی مذمت فرمائی۔ حدیث کی طرف آئیے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چوسر کھیلتا ہے، نرد شیر جو چوسر کھیلتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈبو دیا۔ یعنی کیسی اس کی شناعت اور قباحت ظاہر کی جا رہی ہے، ناگواری کیسی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسے خنزیر جو ہے، کہ وہ خنزیر کا نام آتا ہے تو تصور گندگی کا آتا ہے، نجاست کا آتا ہے، اور مسلمان اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ انداز بھی میں سمجھتا ہوں اللہ اس لیے اختیار فرماتا تاکہ لوگوں میں کراہیت بڑھے۔ بالکل، یہ اللہ کے رسول نے یہ انداز اختیار ہی اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کے دل میں اس سے گھن آئے، وہ اس سے گھن کھائیں، ان کے دل میں راسخ ہو جائے یہ بات کہ خنزیر کیسا ناپاک نجس العین جانور ہے، تو اس نجس العین جانور کے کوئی گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ایسے ایسے ڈبوئے تو ایسا ہی ہے جیسے یہ جوا کھیلنے والا یہ ایسے ہی ہے۔
دوسری جگہ حدیث میں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چوسر کھیلتا ہے، نرد شیر کھیلتا ہے تو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پیپ سے اور خنزیر کے خون سے وضو کیا ہے، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوا. یعنی جوئے کے بعد وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، اب تو نیک کام کرنے آ رہا ہے، لیکن اس کی قباحت ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ نیک کام بھی اگر اس کے بعد کرے گا، نماز کی بھی اگر پڑھنے کھڑا ہوگا تو گویا ایسے ہے جیسے پیپ سے اور خنزیر کے خون سے وضو کر رہا ہے. یعنی یہ اتنا برا، اتنا گھناؤنا فعل ہے، اور توبہ کرنا اس سے بے حد ضروری ہے. اس سے فوراً توبہ کر لے. قمار بھی کہتے ہیں، میسر بھی کہتے ہیں، اور مخاطرہ بھی کہتے ہیں. مخاطرہ کا اردو میں جوا، مخاطرہ کا معنی ہوتا ہے دو پہ لگانا، تو یہ خطرے پہ یعنی لگانا. تو اس کے اندر بھی چونکہ مال دو پہ لگتا ہے، بندہ خطرے کا شکار ہوتا ہے، اس لیے اسے مخاطرہ بھی کہا جاتا ہے. قمار اور میسر کی وجہ تسمیہ تو ذکر ہو ہی گئی. بالکل ٹھیک ہے.